السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کو گرا دیا جائے، آخر کیوں؟ آئیے دوستو ہم آپ کو یہ قصہ بتاتے ہیں۔ 1925 میں جب سعودی نجدی علماء نے سبز گنبد کو گرانے کا فتویٰ دیا تو ہندوستانی کون سے عالم تھے جنہوں نے ان کے مناظرے کا جواب دیا اور گنبد خزرہ کو محفوظ رکھا؟ 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود ایک چھوٹی سی ریاست درعیہ کا حکمران تھا۔ عبدالعزیز بہت نیک آدمی اور عظیم بادشاہ تھا۔ اس نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا، ایک چھوٹا سا ماڈل قائم کیا۔ 1924 میں اس نے مکہ اور 1925 میں مدینہ فتح کیا۔ 1936 میں اس نے سارا عرب فتح کر کے اس کا نام المملکۃ العربیۃ السعودیہ رکھا۔ 1925 میں جب مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد، جن میں شدت بہت ہے، وہ محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے۔ گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ ان نجدی علماء نے کہا کہ مدینے میں جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دو۔ اس وقت جنت البقیع کے سارے نشانات مٹا دیے گئے۔ امہات المؤمنین اور صحابہ کرام، اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نشانات بھی مٹا دیے گئے، اور انہوں نے یہ فتویٰ بھی جاری کیا کہ یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے کیونکہ قبر پر گنبد بنانا منع ہے۔ جب یہ فتویٰ دنیا میں پھیلا تو اس پر رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے۔ اس وقت سعودی نجدی علماء نے مناظرے کی دعوت دی۔ ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہو گئے۔ 1925 میں ہندوستان سے بھی ایک وفد وہاں گیا۔ اس وفد میں ایک شخص شبیر احمد عثمانی، جو کہ مدرسہ دیوبند کا پڑھا ہوا ہے، وہ بھی شامل تھا۔ ہندوستان کے وفد کی جب آپس میں گفتگو ہوئی کہ ہمارا مقدمہ کون لڑے گا تو عراقی، شامی اور ترک سب علماء نے شبیر احمد عثمانی کو ترجمان مقرر کیا۔ سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا۔ علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے، تمام حدیثیں تھیں اور وہ بھی صحیح تھیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے مناظرہ کیا۔ وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، بنائے کعبہ۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ تیری قوم ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے۔ اگر تھوڑا زمانہ گزرا ہوتا تو میں بیت اللہ نئے سرے سے بناتا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ میں حتیم اس میں شامل کر دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان بگڑ جائیں گے۔ اس حدیث کو مولانا شبیر احمد عثمانی نے بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی۔ علماء نجد سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے علماء نجد سے کہا کہ اس کو جواب دو۔ اس وقت علماء نجد نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ شبیر احمد عثمانی کا فیصلہ صحیح ہے، اس لیے اس گنبد خزرہ کو باقی رکھا جائے گا۔ یہ سبز گنبد بر صغیر کے علماء کے طفیل بچہ ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی، جس کی تشریح و توضیح یہ ہے: گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اصحاب یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پہنچتے ہیں۔
روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواری حائل ہوتی ہے، ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 19 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن السمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کے سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی 4 پائی سریر ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ حال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 1881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن السمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں 14 شعبان 881 کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کے خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوا ہے۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خزرہ کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات معروف کتاب وفاء الوفا با اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف نور الدین ابو الحسن السمہودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہیں۔
دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے میرے دوستوں کو ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔